السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیاً اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے، آپ اپنے کیریکٹر کو سدھاریے اور جنت حاصل کر لیجئے۔ جی ہاں میرے دوستو، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور اگر لوگوں نے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی برائیاں بیان کرنی شروع کر دی تو پھر گئے کام سے کہیں کے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ دراصل میں جو آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں ایک حدیث کی روشنی میں دے رہا ہوں۔ وہ حدیث اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور پھر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جی ہاں میرے دوستو، تو جیسے ہی تعریف کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ اے لوگو، تم نے اس مردے کی تعریف کی، لہٰذا میں نے اس کو بخش دیا، اور جو اس کی برائیاں تھیں میں نے اس کو چھپا دیا، اس سے درگزر کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے کہ اگر ہم اپنے اخلاق کو سنواریں گے، اگر ہم اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں گے، گڈ کیریکٹر والے بنیں گے اور اپنی زبان سے اپنی باتوں سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، تو لوگ ہماری تعریف کریں گے کہ دیکھو کتنا اچھا انسان تھا۔ اور جب ہماری تعریف کریں گے مرنے کے بعد تو اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اور اگر ہم کسی کو تکلیف دیں گے، اپنی پڑوسیوں کو تکلیف دیں گے، اپنی شرارتوں سے، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف دیں گے، تو لوگ ہمارے مرنے کی دعا کریں گے، اور جب ہم مر جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اچھا ہوا جو مر گیا، بہت شیطان تھا۔ اور جب ایسا کہیں گے تو ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ یاد رکھ لیجئے، جو ہم اور آپ ہیں، یعنی کہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں، یہ جو ہے زمین کے اوپر گواہ ہے۔ جی ہاں، ہم اور آپ گواہ ہیں۔ ہم جیسا کہتے ہیں، جیسا ہم گواہی دیتے ہیں، ویسا ہی اللہ رب العالمین قبول بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں ایک جنازہ گزرا، تو لوگوں نے اس کی تعریف کی کہ واہ بہت اچھا انسان تھا، اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، بہت دیندار انسان تھا، نمازی انسان تھا، یعنی اس طرح کی باتیں، اس کی اچھائیوں کی تعریف کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ واجب ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں اور ایک جنازہ گزرا، تو لوگوں نے اس جنازے کی برائیاں بیان کی، بہت برا انسان تھا، بہت بیکار انسان تھا، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، اس کی زبان اچھی نہیں تھی، اس طرح کی باتیں لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ واجب ہو گئی۔ اب کی مرتبہ اس مجلس کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابھی کچھ دیر پہلے ایک جنازہ گزرا، تب بھی آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی، پھر یہ دوسرا جنازہ گزرا، تب بھی آپ نے ایسا کہا کہ واجب ہو گئی، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، آخر یہ بات کیا ہے؟ تب اس موقع سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو، پہلا جو جنازہ گزرا اور تم لوگوں نے اس جنازے کی تعریف کی تو میں نے یہ کہا کہ واجب ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا جو جنازہ گزرا تو تم لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی، لہٰذا میں نے یہ کہا کہ واجب ہو گئی، تو اس کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین کے اوپر بطور گواہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں میرے دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ مرنے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ ذرا سوچئے کہ ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد لوگ یہ کہنے لگے بہت برا انسان تھا، بہت نالائق انسان تھا، ارے پورے محلے میں ناک میں دم کر کے رکھا تھا، پورا لوگ اس سے ڈرتے تھے، اچھا ہوا جو مر گیا۔ اگر ایسا کہیں گے یا پھر ایسا اگر کسی انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ایسے انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور ایسے انسان کی آخرت گئی، وہ انسان جہنم کے اندر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے گواہی دے دی ہے نا، لہٰذا ہم اور آپ اچھے بنیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے اور جنت پائیے، اور اگر ہم اپنے اخلاق کو اچھا نہیں بنائیں گے تو پھر لوگ ہماری برائیاں بیان کریں گے اور ہم جہنم کے اندر جائیں گے۔ لہٰذا ہم جیسے رہیں گے اللہ مرنے کے بعد لوگوں کی زبان پر ویسی باتوں کو جاری کر دے گا۔ اگر ہم اچھے رہیں گے تو اللہ لوگوں کی زبان پر اچھائیوں کو جاری کر دے گا، اور اگر ہم برے رہیں گے تو اللہ جو ہے لوگوں کی زبان پر برائیوں کو جاری کر دے گا۔ لہٰذا
اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف نہ دیا کریں۔